اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد میرے عزیزان محترم، آج میں اپنا ٹاپک ایسا لے آیا ہوں کہ جس میں ہم لوگوں نے اس چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے، کیونکہ دین مذاق نہیں ہے، دین کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، دین خدا ہے اور رسول خدا لے کر آئے ہیں اور ہماری تک جناب رسول خدا نے پہنچایا اور علی اور اس کے پاک طاہر اولاد نے یہ دین بچایا اور ہم کو اس دین کی حقانیت، اس دین کی اخلاقیت، اس دین کی روحانیت اور خوبصورتی سے آگاہ کیا۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، صرف اور صرف ہماری غفلت، ہماری بے پرواہی، دین کے ساتھ مودت اور محبت کا کم ہونا اس دین کی تباہی کر رہا ہے۔ ایک شخص شادی کرتا ہے تو شادی کے لیے لنگر، پانی، یعنی بہت زیادہ چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، شادی کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ اچھا، فیرنگ بھی چلائی جاتی ہے، مختلف حساب کتاب کے مطابق اس نے شادی کا اہتمام کیا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اتنے اہتمام شادی کے کرنے کے بعد جب طلاق کی بات آتی ہے تو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نکاح ہوا ہے، گواہ کی ضرورت، نکاح ہوا ہے اس کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت، نکاح ہوا ہے اس کے لیے دوستوں کی ضرورت، اچھا نکاح ہوا ہے بیوی کی رضامندی کی بھی ضرورت، ساری چیزوں کی ضرورت کے بعد اس نے نکاح کیا ہے۔ لیکن جب طلاق دی جاتی ہے تو ایک سگریٹ کی ڈبی پر لکھ کر کہا جاتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا۔ عجیب بات ہے، دین آج کل مذاق ہے اور ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، دین کی قدر کریں کہ جو قید کلیے نکاح پر لگائے گئے ہیں وہی قید کلیے طلاق پر بھی لگائے گئے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا بات کا؟ نکاح کے لیے مولوی کی ضرورت، نکاح کے لیے دو گواہوں کی ضرورت، اچھا جی نکاح کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو طلاق کے لیے بھی ایسے آدمی کی ضرورت جو سیگا عربی زبان میں پڑھے اور ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو عادل ہوں۔ ایک بات، نکاح کرنے کی جو شرائط تھی وہ طلاق سے کم ہیں، طلاق کی شرائط نکاح سے زیادہ ہیں۔ مثلا پہلی چیز کہ سیگار بھی زبان میں پڑھا جائے، دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے لیے دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ عورت حالت حیض میں نہ ہو، حیض سے پاک ہو، چوتھی چیز کیا ہے کہ اس عورت کو حمل نہ ہو، خون نفاس میں نہ ہو۔ یعنی یہ سارے قید کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو طلاق دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ ہمارے قریب یہاں سیال شریف میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ جس کو طلاق دی گئی تھی وہ عورت یہاں قریب ایک شہر ہے سلا والا، وہاں پر جب چھوٹی بچی تھی تو ایک مولوی صاحب سے پڑھتی تھی، اس مولوی صاحب سے وہ پڑھتی تھی، تو اس مولوی صاحب نے اسے طلاق کے جو احکام تھے کتاب میں اہل سنت کی تھی، ہاں اس میں جو موجود تھے، اس نے اس بچی کو وہ پڑھا دیا۔ تو بچی کی شادی ہو گئی، پھر وہ مول سے پیش نمازی پر چلا گیا، اور پیش نمازی پر وہ جانے کے بعد جو جس جگہ پر وہ پیش نمازی پر گیا، ہاں اس جگہ کا نام جوڑا تھا، تو وہاں پر اس کی شادی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، اس کے بچے بڑے ہو گئے۔ تو ایک دن میاں اور بیوی کے درمیان نچاکی ہو گئی، تو اس نچاکی میں آ کر اس کے شوہر نے جو مولوی صاحب تھا اسے طلاق دے دی اور کہا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ لیکن وہ عورت جو بچپن میں پڑھی تھی اسے وہ بات یاد تھی، تو اس نے کہا اس طریقے کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا میری طرف سے تم آزاد ہو، اب جہاں دل کرتا ہے وہاں چلی جاؤ۔ اور اس نے کہا تیری طرف سے میں آزاد نہیں ہوں، تو نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق ہوتی بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ طلاق قبول نہیں کرتی۔ اس مولوی صاحب نے سیال شریف سے فتویٰ منگایا، سیال شریف سے فتویٰ آیا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو جب وہ فتویٰ مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ ہے فتویٰ جو سیال شریف سے آیا ہے، آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ تو وہ عورت جس کو فتویٰ سیال شریف میں نے دیا تھا کہ آپ آزاد ہو چکی ہو، تجھے شوہر نے طلاق دی ہے اس لیے تجھے طلاق ہو گئی ہے، تو اس عورت نے رشکہ کیا کرائے پر، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھانے کے بعد اس کے بچے بڑے تھے، نوجوان تھے، ان کو ساتھ بٹھا کر سیدھی آئی اسلام علیکم۔ وہ مولوی صاحب ابھی تک زندہ تھا،
تو اس مولوی صاحب سے بیٹھی اور اسے خیر کلامی لی، اور خیر کلامی کرنے کے بعد اس نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے ایک فتویٰ پڑھایا تھا طلاق کے بارے میں، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کر طلاق دے دی ہے، کیا میری طلاق ہو گئی ہے؟ تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے سیال شریف سے فتویٰ منگایا ہے؟ اس نے کہا جی منگایا ہے۔ تو اس نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ جی آپ کو طلاق ہو گئی ہے، جب سیال شریف والوں نے کہہ دیا ہے تو آپ کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو اس عورت نے کہا تھا کہ جب میں چھوٹی بچی تھی آپ نے مجھے فلاں کتاب کے فلاں پیج پر ایک فتویٰ پڑھایا تھا طلاق کا، اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو وہ لے آئے۔ تو وہ مولوی صاحب وہی کتاب اٹھا کر لے آیا۔ جب وہی کتاب اٹھا کر لے آیا تو اس نے جب وہی فتویٰ اس عورت کے سامنے پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس نے کہا آپ کو تو طلاق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ طلاق غصے کے عالم میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، ہم نے اپنی پیٹ کی خاطر، اپنے وہ خرچے کی خاطر، پیسے کی خاطر اس دین کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے، گول بنا دیا ہے۔ اب جس مولوی کا جو دل کرتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ حالانکہ مذہب اہل سنت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اور طلاق دینے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور طلاق دینے کے لیے بچی عورت حالت حیض میں بھی نہ ہو، اور تیسری علامت کیا ہے، یعنی ان علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق ہوگی کہ تیسری علامت کیا ہے کہ عورت حمل کے ایام میں بھی نہ ہو۔ تو ان ایام میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ عورت جب اس نے کہا کہ یہی مسئلہ کتاب سے لکھ کر مجھے دیں کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے، تو اس مولوی صاحب نے کتاب کا پیج نمبر وہ سب کچھ لکھ کر اسے دیا، اور وہی فتویٰ لے کر وہ اپنے شوہر کے پاس آئی، اور وہی فتویٰ ٹوٹتا ہوا سیال شریف پہنچا، اور سیال شریف نے جب وہی مسئلہ پڑھا، وہی کتاب دیکھی، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اس کا جو فتویٰ آیا تھا وہ جو ہے اس کے مطابق اس کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مذہبی شیعہ میں تو یہ چیز موجود ہے، لیکن بعض شیعہ جو دین سے دور ہیں تو ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ سراسر گناہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور اہم بات کہ اگر نچاکی ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان، اور نچاکی کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور بیوی گھر میں گئی ہے، تو گھر میں جانے کے بعد اس نے عدت پوری کی نہیں اور اس کی آگے شادی ہو جاتی ہے، وہ تو اس طریقے سے کے ساتھ بھی فعل حرام ہی ہوتا ہے، یعنی طلاق کے بعد عدت کا پورا کرنا وہ بھی واجب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ طلاق کے ساتھ جو ہے عدت کا ہم نے خیال نہیں رکھا اور پھر ہم نے آگے شادی کر دی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم یاد رکھیں، جو اس طریقے کے ساتھ طلاق دیتا ہے اس بچی کی طلاق نہیں ہے، اور جب تک بچی کی طلاق وہاں سے نہ ہو اس کو آگے اس کی شادی نہ کرائیں۔ اور ایک بات، جب تک بچی کی عدت پوری نہ ہو اس کے بعد اس کی شادی کریں، جب تک اس کی عدت پوری ہو جائے، عدت سے پہلے اس کی شادی نہیں کرنی۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، دین کو مذاق نہ بنائیں جس طریقے کے ساتھ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، کہ خدا آپ کو ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔